بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ مسجد جو اسپیکر ہے یا ایکو ساؤنڈ ہے؟ اچھا، میرے محترم دوستو اور بھائیو، دنیا آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اچھے حالات سے بھی آزماتا ہے، برے حالات سے بھی آزماتا ہے، خوشیوں میں بھی امتحان لیتا ہے اور غموں میں بھی امتحان لیتا ہے۔ امتحان یہ ہے کہ کون خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور کون اللہ کو بھولتا ہے، کون غموں میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور کون غموں میں اللہ کو بھولتا ہے، کون اپنی تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، عزت میں، عروج میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور کون اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ عام طور پر انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اسے پریشانی آئے اور پریشانی کا راستہ بھی کہیں نظر نہ آئے تو اسے اللہ یاد آتا ہے، اور جب اس کے حالات اچھے ہوں، خوشیاں ہوں، تو اسے اللہ یاد نہیں آتا۔ آپ دیکھیں، کوئی مر جائے تو اس کے سارے رشتہ دار ٹوپیاں پہن کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مر جائے، سارے رشتہ دار ٹوپیاں پہن کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں شادی ہو تو اللہ کا احسان ہے نا کہ شادی ہو رہی ہے، اللہ نے خوشی دی ہے، تو اس موقع پہ آپ کو ٹوپیاں پہن کے قرآن پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اکثر آپ کو ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، بڑے بڑے ایکو ساؤنڈ لگا کر ڈسکو میوزک بجاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں آزمائیں گے غم دے کر بھی اور خوشیاں دے کر بھی، اور دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے کے آزماتا ہے، کسی سے عزت چھین کے آزماتا ہے، کسی کو خوشیاں دے کے آزماتا ہے، کسی سے خوشیاں چھین کے آزماتا ہے۔ تو شادی خوشی کا موقع ہے، لیکن یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ کون مجھے یاد کرتا ہے اور کون مجھے اگنور کرتا ہے، کون مجھ سے لاپرواہی برتتا ہے، کون مجھے ناراض کرتا ہے اور کون مجھے بھولتا ہے۔ اللہ یہ چیک کرتا ہے۔ اور پھر پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ دنیا میں جتنے بھی حالات بنتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی حالات بنتے ہیں، ان حالات کے پیچھے انسانوں کے اعمال ہیں۔ اعمال اچھے ہوں تو حالات اچھے، اعمال برے ہوں تو حالات بھی برے ہو جاتے ہیں۔
شادی کا موقع بڑا اہم موقع ہوتا ہے۔ کیوں اہم ہوتا ہے؟ اہم اس لیے ہوتا ہے کہ ایک نئی نسل کے تیار ہونے کی تیاریاں ہیں، ایک نئے رشتے کو وجود میں لانے کی تیاریاں ہیں، ایک نیا گھر بسانے کی تیاریاں ہیں، ایک نیا رشتہ قائم کرنے کا وقت ہے، اس کا افتتاح ہے۔ جیسے کوئی اسکول کھولتا ہے تو اس کا افتتاح کرتے ہیں، کوئی مدرسہ شروع کرتا ہے اس کا افتتاح کرتے ہیں، کوئی اپنا عالی شان گھر بنواتا ہے اس کا افتتاح کرتے ہیں، کوئی اپنی نئی دکان کھولتا ہے اس کا افتتاح کرتے ہیں، اور ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری دکان کی افتتاح کوئی بزرگ کرے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی یہ چاہے کہ جی میری دکان کی جو افتتاح ہے وہ فلاں ڈانسر کرے۔ بھئی ڈانسر کے آنے سے کیا ہوگا؟ برکت تھوڑی آئے گی۔ دکان کے افتتاح میں تو برکت چاہیے، برکت تو اللہ والوں سے آتی ہے۔ دکان کے افتتاح پہ یاسین شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بزرگوں سے دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں کہ جی دکان شروع ہونے لگی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی عمارت بنے اور لینٹر ڈالا جائے تو لینٹر ڈالتے وقت بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں کہ جی دعا کریں خیر خیریت سے لینٹر ڈل جائے۔ تو ہمارے ہاں ہر اہم چیز کا افتتاح بزرگوں کی دعاؤں سے، نیک اعمال سے، قرآن کی تلاوت سے، یاسین کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ لیکن کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ ایک رشتہ، ایک اہم ترین رشتہ، اس کا افتتاح ہونے لگا ہے اور ناچ رہے ہیں۔ ایک نسل کی بنیاد ڈالنے لگے ہیں، ایک نئی نسل کی بنیاد ڈالنے لگے ہیں اور ناچ رہے ہیں، ایکو ساؤنڈ بجا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں، عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، لڑکے لڑکیاں کٹھے مکس گیدرنگ ہال میں لڑکے لڑکیاں کٹھے گھوم رہے ہیں، اور بعض تو ایسے کم بخت ہیں کہ شادیوں میں شرابیں بانٹتے ہیں، کنجریاں نچاتے ہیں، ہجڑے نچاتے ہیں، جبکہ ایک اہم رشتے کا افتتاح ہے۔ بھئی افتتاح تو دعاؤں سے ہوتا ہے، افتتاح تو قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے، افتتاح تو بزرگوں سے کرایا جاتا ہے۔ تو یہ جو شادی ہے یہ ایک اہم موقع ہے، اس لیے کہ اس موقع پر ایک رشتے کو وجود دیا جا رہا ہے، اور ایک نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکی کو ہمیشہ کے لیے آپس میں جوڑا جا رہا ہے۔ اگر اس رشتے کا افتتاح دعاؤں سے ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ہوگا، تلاوت سے ہوگا، دعاؤں سے ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے ہوگا، تو اس رشتے میں برکت ہوگی۔ اس رشتے میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ اور اگر اس رشتے کا افتتاح اللہ کی نافرمانی سے کیا گیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت دو چیزوں کا نام ہے۔ برکت دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک برکت کی ایک صورت یہ ہے کہ جس چیز میں برکت پڑ گئی ہے وہ زیادہ عرصہ چلے، زیادہ عرصہ چلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی نے ایک کھجور کی تھیلی دی، کہتے ہیں میں نے برس اس میں سے کھایا لیکن ختم نہیں ہوئی۔ یہ برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی ان کو گھر لے کر گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے؟ کا دودھ ہے، دودھ کی ایک پیالی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا وہ جو اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے ہیں نا غریب مسلمان مسجد میں، ان سب کو لے آؤ۔ ان کی تعداد کم و بیش 70 رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے بھوک تو مجھے بہت شدید لگی ہوئی تھی، پیالی ہے دودھ کی ایک اور بلا رہے ہیں 70 آدمیوں کو، تو میرے لیے کیا بچے گا؟ لیکن سرکار کا حکم تھا، اس لیے ماننے سے کوئی مفر نہیں تھا، لہٰذا میں سارے صحابہ کو بلا کر لے آیا۔ جب وہ آ گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑ، ان سب کو پلا۔ کہتے ہیں سب نے ٹکا کے پیا،
70 صحابہ نے ٹکا کے پیا اور پیالی ویسی کی ویسی. آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی. کہتے میں نے پی لیا. آپ نے فرمایا اور پی. میں نے اور پیا. فرمایا اور پی. میں نے اور پیا. فرماتے ہیں آپ علیہ السلام اصرار کرتے رہے, میں پیتا رہا یہاں تک کہ یہاں آ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اور پی. کہا یا رسول اللہ الٹی ہو جائے گی, بہت پی لیا ہے. ایک پیالہ 70 کو کافی ہو گیا. ابو ہریرہ نے بھی ٹکا کے پی لیا. جو بچا وہ سرکار نے خود پیا. اس کو برکت کہتے ہیں. برکت یہ ہے کہ ایک چیز زیادہ عرصے تک چلے اور ایک چیز کے منافع زیادہ ہوں, یہ بھی برکت ہے. ایک چیز کے منافع زیادہ ہوں, ایک چیز سے بہت سارے کام ہو جائیں, ایک چیز کے منافع زیادہ ہوں, اس کا نفع زیادہ ہو, یہ بھی برکت ہے. جب نکاح شریعت کے مطابق ہوگا, اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہوگا, اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ہوگا, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے ساتھ ہوگا, تو نکاح میں برکت ہوگی. کیا مطلب؟ یہ نکاح لمبا عرصہ چلے گا. اب اس بات کو سامنے رکھ کر آپ مفتیان کرام سے جا کر پوچھیں اور عدالتوں سے جا کر معلوم کریں, وکیلوں ججوں سے جا کے معلوم کریں کہ سب سے زیادہ کیس اس وقت ان کے پاس کون سے آ رہے ہیں؟ طلاقوں کے, گھروں کی لڑائیوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ شادیاں ایسے کی گئیں کہ جس میں اللہ کو راضی نہیں کیا گیا, اللہ کو ناراض کیا گیا. جب اس رشتے کا افتتاح ہی اللہ کو ناراض کر کے کیا گیا تو برکت ختم ہو گئی. برکت ختم ہو گئی تو رشتہ ٹوٹ گیا. اور اگر طلاق نہیں بھی ہوئی تو بیوی خاوند سے خوش نہیں, خاوند بیوی سے خوش نہیں. رشتہ باقی ہے, نفع کوئی نہیں ہے. وہ اس کو دیکھ کے غصے ہو رہا ہے, اس کو دیکھ کے غصے ہو رہی ہے. یا پھر رشتہ بھی باقی ہے, خاوند بیوی کی آپس میں آپس میں محبت بھی ہے, لیکن ان کو جو اولاد ملی ہے وہ اولاد اتنی نافرمان اور بد اخلاق اور بدتمیز ہے کہ یہ مائیں اور یہ باپ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم بے اولاد ہی ہوتے. میں نے خود اپنے کان سے ایک باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا, اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیرے جیسا بیٹا مجھے ہونا ہے تو میں تو تیری ماں کا حمل ہی گروا دیتا. آج لوگ با اولاد ہیں لیکن بے اولاد ہیں, اولاد ہے لیکن اولاد نہیں ہے. یہ ساری بے برکتیاں ہیں غلط طریقے سے نکاح کی, اللہ کی نافرمانی کرنے کی. جب نکاح شریعت کے مطابق ہوگا, اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ہوگا, نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگا, اللہ برکت دے گا. یہ رشتہ لمبا عرصہ چلے گا. اس رشتے سے خوشیاں ملیں گی, اس رشتے سے سکون ملے گا, اس رشتے سے اللہ وہ اولاد دے گا جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے, خدمت گزار ہوں گے, ماں باپ کی دعائیں لینے والے ہوں گے. اچھا, یہ جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا, شادی کے موقع پہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, یہ اولاد کی محبت سے مغلوب ہو کے کرتے ہیں. کہتے ہیں اکلوتا بیٹا ہے, خوشی کا موقع ہے, یار مولوی صاحب یہ باتیں بعد میں کرنا, ابھی تو خوشی منانے دو. اولاد سے محبت ہے, لہذا رشتے دھوم دھام کے ساتھ کیے جاتے ہیں, دھوم دھام کے ساتھ, دھام دھوم کے ساتھ. محبت سے مغلوب ہو کر. مگر دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے تھی. حضرت ماں فاطمہ سے آپ کو اتنی محبت تھی کچھ نہ پوچھو. کوئی باپ اگر معزز ہو تو اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو کر, آگے بڑھ کر, ماتھا چوم کر, باہوں میں لے کر اپنی چادر بچھا کے اس پہ نہیں بٹھاتا. باپ کیسے بٹھائے گا اپنی بیٹی کو اپنی چادر اتار کے؟ سرکار دو جہاں, خاتم النبیین, ختم الرسل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب کبھی بھی حضرت اماں فاطمہ حاضر خدمت ہوتی تھیں تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر, آگے بڑھ کر, ماتھا چوم کر, ان کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر اپنی چادر بچھا کے اس پر ان کو بٹھاتے تھے.
اتنی آپ کو ان سے محبت تھی۔ محبت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ایک دفعہ بنو مغیرہ قریش کا ایک قبیلہ ہے، انہوں نے حضرت علی پر اس بات کا اصرار کیا کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں۔ بنو مغیرہ یعنی ابو جہل کا خاندان، رشتہ دار ہیں، اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، حضرت علی کے رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ہماری بیٹی، چونکہ عرب کے ہاں 4 شادیاں تو عام تھیں، 3 شادیاں تو عام تھیں، تو کوئی عیب کی بات نہیں، شرعاً بھی اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی 2 شادیاں کرنا حرام نہیں، 3 شادیاں کرنا حرام نہیں، 4 شادیاں کرنا حرام نہیں، بس شرط ہے کہ انسان حقوق کا لحاظ کرے، انصاف کو مد نظر رکھے۔ انصاف نہیں کر سکتا تو دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کے جواز کے لیے شرط ہے کہ وہ آپس میں انصاف اور حق کی ادائیگی کے ساتھ شادی کرے۔ تو بنو مغیرہ نے حضرت علی پہ اصرار کیا کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں۔ اتنا ان کا اصرار بڑھ گیا کہ حضرت علی کے بھی جی میں کچھ آنے لگی۔ فیصلہ نہیں کر لیا، لیکن کچھ جی میں آنے لگی۔ اتنا ان کا اصرار تھا، اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ بنو مغیرہ علی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں، اور علی کے بھی اب کچھ جی میں آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کی شریعت میں دوسرا نکاح جائز ہے، آپ خود صاحب شریعت ہیں، لیکن چونکہ اس میں حضرت فاطمہ کی اذیت تھی، اس میں حضرت فاطمہ کی ناگواری تھی، آپ ممبر پہ آ گئے اور آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے بنو مغیرہ اپنی بیٹی میرے داماد علی کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں، میں کھلے الفاظ میں علی سے کہنا چاہتا ہوں اگر تو نے بنو مغیرہ کی لڑکی سے شادی کرنی ہے میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دو۔ پھر آپ نے فرمایا یریبنی ما رابہا، جس سے فاطمہ کو اذیت ہے اس بات سے مجھے بھی اذیت ہے، ان فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما رابہا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ محبت کس درجے کی تھی، اتنی محبت۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے محبوب بیٹی کا نکاح تو بڑی دھام دھوم کے ساتھ ہوتا اور ساری دنیا میں اس کے ولیمے کی دعوتیں چلتی اور فرشتے اترتے، جنت کے کھانے اترتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا جی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں زرہ دی تھی کہاں وہ ہے؟ فرمایا اس کو بیچ کے آؤ۔ حضرت علی بیچنے چلے گئے، پیسے لے آئے، فرمایا اس کا کچھ میٹھا بنا لو۔ میٹھا بنایا، پھر ان کو بٹھایا اور فرمایا چند مہاجرین اور انصار کو بلایا اور فرمایا میں اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے اللہ کا حکم سنایا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو، میں نے ان سے نکاح کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا علی تمہیں میری بیٹی نکاح میں قبول ہے؟ کہ یا رسول اللہ قبول ہے۔ فرمایا اب تم چلے جاؤ، میری بیٹی خود ہی تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ چنانچہ آپ گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے گھر کا کام کاج کرتی تھیں ان سے فرمایا فاطمہ کا ہاتھ پکڑو جا کے علی کے گھر چھوڑو۔ نکاح ہو گیا، نہ کوئی ناچ نہ گانا، نہ کوئی دھام نہ دھوم، نہ کوئی دیگیں نہ کوئی حال، کچھ بھی نہیں۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے ان اعظم النکاح برکتاً، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں اور بچیوں کے یہ نکاح باقی رہیں اور اس نکاح سے ان کو خوشیاں ملیں، اس نکاح سے ان کی اولادیں نیک وجود میں آئیں،
تو اس کا نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے زیادہ برکتیں اللہ پاک اس نکاح میں دیتا ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہوتا ہے۔ جس نکاح میں سب سے کم خرچہ ہوگا، سب سے سادہ ہوگا، اس نکاح میں سب سے زیادہ برکتیں ہوں گی۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اس ایک حدیث پر اگر امت مسلمہ عمل کر لے تو جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ سب ان کے گھر آباد ہو جائیں، جتنے نوجوان پھر رہے ہیں اور آوارہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ماں باپ اس انتظار میں ہیں کہ بچہ کچھ کرے گا تو پھر کریں گے، بچہ کسی نوکری میں لگے گا تو کریں گے، بچہ کچھ کمانے والا بنے گا تو پھر کریں گے، اور ان کے بچے برائیاں، بدکاریاں اور فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہیں۔ ان سب کا انتظام ہو سکتا ہے اگر اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے تو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل برائی سے بچے، ان کے نکاح جلدی کر لیں، سادہ کریں۔ یہ شرعی حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری بات نکاح سے متعلق، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ شادی کی تمام رسومات فضول ہیں، اس کا نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی۔ دیکھیں نا، عجیب بات ہے کہ جب دو مختلف ذاتوں، دو مختلف قوموں کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے نا، تو ہر قوم والے دوسری قوم والوں سے، لڑکی والے لڑکے والوں سے، لڑکے والے لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں، اچھا آپ کے ہاں پھر اس موقع پہ کیا ہوتا ہے تاکہ ہم وہ کریں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بھائی سومروں کا نکاح ہو رہا ہے راجپوتوں میں مثلا، ان کی لڑکی ہے، ان کا لڑکا ہے، تو لڑکے والے پوچھ رہے ہیں اچھا آپ کے ہاں منگنی کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم وہ کر لیتے ہیں۔ اجی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسری ذات والے کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے کہ جب منگنی ہو جائے تو لڑکا اپنے ہاتھ سے لڑکی کو چھلا پہناتا ہے مثلا، تو یہ والے کہتے ہیں بہت اچھا، ہماری لڑکی حاضر ہے، لڑکا آ جائے آ کے چھلا پہنا لے۔ اچھا جی دولہے کے لیے آپ کے ہاں کیا رواج ہے کہ جی ہم دولہے کا ناپ لیتے ہیں، اس کا جوڑا سلواتے ہیں، اس کو گھڑی لے کر دیتے ہیں۔ اچھا جی انشاءاللہ گھڑی بھی آ جائے گی اور دولہے کا ناپ بھی لے لیں گے، کپڑا بھی آ جائے گا، جوڑا بھی آ جائے گا۔ اچھا جی آپ کے ہاں نکاح کے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے یہاں نکاح کے موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ دولہا دودھ پیتا ہے، بچہ ہوا دلہن کو دیتا ہے۔ کہ جی اچھا بالکل ٹھیک ہے، آپ دودھ لے آنا، بچہ ہوا دے دینا، ہماری بیٹی پی لے گی۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاں کیا رسم ہے، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کم قسمتی سے ان دونوں میں سے کوئی بھی پھوٹے منہ سے یہ نہیں کہتا کہ اس موقع پہ سرکار کی سنت کیا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں میں راجپوت ہوں، میری قوم کی رسومات کا آپ کو لحاظ کرنا ہے، میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، ہماری رسومات کا آپ کو لحاظ کرنا ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہتا میں مسلم ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، لہٰذا اس موقع پہ مجھے تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ قومی رسموں کو پوچھ پوچھ کے اپناتے ہیں، حضور کی سنت کو کوئی بتائے بھی تو اس کو فضول سمجھتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات کہ ہم نے شادی کے موقع پہ رسومات اور رواج اور نافرمانیوں، اللہ کی نافرمانیوں، فضول خرچیوں سے بچنا ہے، سیدھا سادہ شریعت کے مطابق نکاح کرنا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب نکاح کرنا ہوتا ہے تو اس موقع پر کیا دیکھنا ہوتا ہے، کیا دیکھنا ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا ہے۔ ہمارے ہاں کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں بال کیسے ہیں، لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ لڑکی کے بال کیسے ہیں، لڑکی کے گال کیسے ہیں، لڑکی کا قد کیسا ہے،
لڑکی کی آواز کیسی ہے، لڑکی کی باڈی کیسی ہے، یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ لڑکے والے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں نا تو لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ذرا چل کے دکھاؤ، چال بھی دیکھتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، جس کی بیٹی کی چال کو چیک کیا جا رہا ہو، اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جس باپ کی بیٹی کی چال کو چیک کیا جا رہا ہو، اس باپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ریجیکٹ کریں کہ نہیں ہمیں پسند نہیں ہے، تو بتائیے اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ یہ سب بے حیائی اور یہ سب بے دینی اور یہ سب ظلم و ستم ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ نکاح سے پہلے، بات چیت کے طے ہونے سے پہلے کوئی دیکھنا نہیں، کہتے ہیں تصویر دکھاؤ، تصویر فارورڈ کر دو، ہم واٹس ایپ میں تصویر چیک کر لیں گے۔ آپ دکھاتے نہیں ہیں، تصویر تو دکھاؤ نا بھائی۔ کوئی بکری لے رہے ہیں آپ کہ پہلے چیک کریں گے آپ اس کو؟ بکری لے رہے ہیں، بھینس لے رہے ہیں، مرغی لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ کہ پہلے آپ چوائس کریں گے، پہلے انتخاب کریں گے، پہلے اس کو چیک کریں گے؟ یہ انسان ہے، کسی کے دل کا ٹکڑا ہے۔ شریعت نے دیکھنے کی اجازت دی ہے بات کے پکا ہو جانے، رشتہ ہو جانے کے بعد، تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ شریعت نے دیکھنے کی اجازت انتخاب کے لیے نہیں دی، یہ سب سن لیں، شریعت نے دیکھنے کی اجازت انتخاب کے لیے نہیں دی، رشتہ ہو جانے کے بعد محبت کے بڑھانے کے لیے دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُؤْلَفَ بَيْنَكُمَا، اگر تو اب اس کو دیکھے گا تو تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ بات پتہ نہیں آپ کو ہضم ہوگی نہیں ہوگی، لیکن حق یہی ہے، صحیح یہی ہے۔ وَذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُؤْلَفَ بَيْنَكُمَا، اب تمہاری بات ہو گئی ہے نا، رشتہ تمہارا ہو گیا ہے، اب تم اس کو دیکھو گے تو تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا۔ محبت کے بڑھانے کے لیے دیکھنے کی اجازت ہوئی، انتخاب کے لیے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ دیکھ کے پھر طے کریں گے، پہلے دیکھیں گے پھر طے کریں گے۔ شریعت میں شکل و صورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شریعت میں شکل و صورت کی کوئی اہمیت، سب بتائیے، شریعت میں شکل و صورت کی کوئی اہمیت، شریعت میں شکل و صورت کی کوئی اہمیت، اور حقیقت میں بھی نہیں ہے، حقیقت میں بھی نہیں ہے، شکل و صورت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر شکل و صورت کی اہمیت ہوتی تو بلال کس نمبر پہ ہوتے؟ بتائیے، بلال کہاں ہوتے؟ بلال کس نمبر پہ ہوتے؟ حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر اور قریش کے سردار جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان تھے، عمرو بن عاص تھے، اور صفوان بن امیہ تھے، یہ بڑے بڑے سردار تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ ایک مہاجر صحابی آئے، اب انہوں نے پیچھے ہو جاؤ، اس کو قریب بلا لیا، غریب مسکین آدمی لیکن پہلے کا مسلمان، اس کو آگے بٹھایا، ایک اور آیا، ایک اور آیا، ایک اور آیا، ایک اور آیا۔ قریش کے سردار پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت بلال آئے۔ کون آئے؟ بولیے، حضرت بلال آئے۔ تو حضرت عمر نے کہا جاء سیدنا بلال، اب تو ہمارا آقا بلال آ گیا، اور سب سے آگے ان کو بٹھایا۔ صفوان بن امیہ، ابو سفیان اور جو نئے نئے دوسرے مسلمان ہوئے تھے قریش کے سردار کہنے لگے آج تو امت نے ہمارے ساتھ بہت بری کی، آج تو عمر نے ہماری بڑی بےزتی کی۔ سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہم مسلمان ہو گئے، کہنے لگے آج تو عمر نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، سارے مزدوروں غریبوں گرے پڑوں کو آگے بٹھا لیا، ہمیں پیچھے کر لیا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا یہ تو دنیا میں ہیں، اگر آخرت میں بھی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ شریعت میں شکل و صورت کی کوئی ویلیو نہیں،
ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ تمہارا قد کاٹ اور تمہارا رنگ روپ کیا ہے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے کہ تمہاری باڈی کیسی ہے، بلکہ اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے تنکح المرأۃ لاربع، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ لڑکی میں دیکھنا کیا ہے، لڑکی میں کیا دیکھنا ہے۔ آپ فرمانے لگے تنکح المرأۃ لاربع، لوگ کسی لڑکی میں 4 چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر شادی کرتے ہیں۔ لمالہا، ایک دیکھتے ہیں کہ لائے گی کیا، لائے گی کیا۔ ولجمالہا، دیکھتے ہیں کہ شکل و صورت کیسی ہے۔ ولحسبہا، یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی بیٹی ہے، کون سے خاندان سے ہے۔ ولدینہا، یا پھر دین کو دیکھتے ہیں، دین کو دیکھتے ہیں، اخلاق کو دیکھتے ہیں، کردار کو دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اللہ تیرا بھلا کرے، تم مال کو نہ دیکھنا، جمال کو نہ دیکھنا، خاندان کو نہ دیکھنا، بلکہ دین کو دیکھنا، دین کو۔ فاظفر، غور کیجیے الفاظ میں، فاظفر بذات الدین تربت یداک، آپ یہ نہیں فرمائے فختر ذات الدین تربت یداک، تم انتخاب کرنا دین والی کا، یہ نہیں فرما رہے، بلکہ فرما رہے فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین والی کو، نیک عورت کو نکاح میں لے کے کامیابیاں لے لو، فاظفر، کامیابیاں لے لو، فاظفر، کامیابیاں لے لو، دیندار کو نکاح میں لا کر۔ یہ چیز دیکھنی ہے عورت کی، اخلاق کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے، دین ہے کہ نہیں ہے، یہ چیز دیکھنی ہے۔ وہ بالکل نہیں دیکھنی کہ شکل کیسی ہے، اس کے ساتھ شکل بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، لڑکے میں کیا دیکھنا ہے؟ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ کرتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، چاہے گونگا ہو، چاہے بہرا ہو، چاہے لنگڑا ہو، کرتا کیا ہے، چاہے جھگڑالو ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے نشئی ہو، چاہے چرسی ہو، کرتا کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا کرتا کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کسی ایسے کا رشتہ تمہارے پاس آ جائے جس کا دین بھی، جس کے دین پر بھی تمہیں اطمینان ہے، جس کے اخلاق پر بھی، کردار پر بھی تمہیں اطمینان ہے، اس کو بیٹی دے دو، دیر نہ کرو۔ پھر کتنی چیزیں دیکھنی ہیں لڑکے میں، کتنی چیزیں دیکھنی ہیں؟ 2، دینہ وخلقہ۔ دیکھو بے دین تو نہیں، اس لیے کہ بے دین ہوگا تو نسل بھی بے دین لائے گا نا، دیندار ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے۔ دینداری سے مراد صرف داڑھی نہیں ہے، خلقہ، اس کے اخلاق دیکھو، اخلاق کیسے ہیں۔ بعض لوگ بظاہر اتنے دیندار معلوم نہیں ہوتے لیکن بڑے متواضع، بڑے خدمت گزار، بڑے قدردان، بڑے زندہ دل، بڑے احساس رکھنے والے ہوتے ہیں، بڑے سخی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ دین کو بھی دیکھو، اخلاق کو بھی دیکھو، کردار کو بھی دیکھو۔ بہت سے لوگ داڑھی ٹوپی دیکھ کے رشتہ کر دیتے ہیں اور وہ ہوتا ہے 1 نمبر کا بدتمیز۔ اس لیے کسی لڑکے میں یہ نہیں دیکھنا کہ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں دیکھنا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ عالم ہے یا غیر عالم ہے، یہ بھی نہیں دیکھنا۔ کسی بزرگ سے بیعت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی نہیں دیکھنا۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس اپنی ذات کے لحاظ سے وہ نیک ہے یا بد ہے، اخلاق اس کے اچھے ہیں یا برے ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ اگر 4 مہینے لگے ہوئے ہوں، سبحان اللہ، عالم بھی ہو تو کیا کہنے، کسی بزرگ سے بیعت ہو تو کیا کہنے، نور علی نور ہے یہ۔ لیکن جو چیزیں دیکھنے کی ہیں نا وہ یہ ہیں، دین
اور اخلاق. ہاں دین تو ہے، اخلاق بھی ہیں، لیکن بیچارہ غریب ہے، تو اس کی غربت سے گھبراؤ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. قرآن ہے، یہ قرآن ہے. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. اگر یہ غریب ہے تو پریشان نہ ہو، شادی کر دو، اللہ اس کو مالدار کر دے گا. روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. بہت سے مالدار ہوتے ہیں، شادی کے بعد کنگال ہو جاتے ہیں. بہت سے غریب ہوتے ہیں، شادی کے بعد ماشاءاللہ دروازے کھل جاتے ہیں. یہ چیزیں جب شادیوں میں زندہ ہوں، نکاح میں دیکھی جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے نکاحوں میں برکت دیتا ہے، ایسی شادیوں سے سکون ملتا ہے، ایسی شادیوں سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں. تو بھئی کیا خیال ہے، شادیوں میں، نکاحوں میں ان ساری باتوں کا لحاظ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.